अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग NewsEye। मैं हूं महर बुखारी। तजब्जुब चहार सू है और बजा भी है। नाज़रीन, मौलाना करने क्या आ रहे हैं? ऊंटों, घोड़ों और कश्तियों पर मार्च की मशकें, डंडा बरदार झत्तों की तैयारी, कायदीन की हिफाजत और शौक शहादत पर हल्फ। ये मार्का हक और बातिल के मुकाबला ज़ात और मुफादात है। बहरहाल 31 बरस से सियासत के कारज़ार में दाईं और बाईं बाजू की सियासत में बराबर के हिस्सेदार मौलाना साहब के आखिर इरादे हैं क्या? That's still the number one question of the day। इसी शशोपंज में बाईं बाजू वाली पार्टियां भी हैं और साथ ही दाएं बाजू वाली भी। राइटिस्ट ख्याल की जाने वाली PMLN जो है वो मौलाना जैसी मजहबी शख्सियत के साथ है भी और नहीं भी। बड़े मियाँ साहब के हमायती खत के बावजूद मुस्लिम लीग नून मुतअद्दिद इजलासों और मुशावरतों के बाद भी ताहाल एज वी स्पीक ये फैसला करने में नाकाम है कि करना क्या है एक्चुअली। पार्टी कायद आज़ादी मार्च को वोट को इज्जत दो का पार्ट 2 करार दे रहे हैं, तो साथ ही पार्टी सदर मुफामती राहों के राही। आज के मुशावरती इजलास में भी कुछ लीगी शख्सियात को धरने में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनका बरमला इजहार भी किया गया। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। अब एक अनसर्टनिटी है, बेयकीनी की इस फिजा में पीपल्स पार्टी मगर तारीख के बरक्स मजहबी जमात के सियासी और इखलाकी हमायत पर मुत्तफिक है। कराची से कश्मीर तक एहतजाज का ऐलान भी, और हुकूमत और इसके सहूलतकारों को आज समझने की कोशिश भी करेंगे बरमला के किससे बात की जा रही है, क्या इन सहूलतकारों के खिलाफ भी ये एहतजाज है। घर भेजने का अहद भी कर चुकी है पीपल्स पार्टी। सच तो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की दोनों बड़ी जमातें इस्तराब में हैं, लेकिन मौलाना पुरएतमाद हैं और अपने फैसले पर कायम भी दिखाई दे रहे हैं। बला के इस एतमाद के पीछे लाखों जानिसारों का ईमान है या फिर ताकत और इशारों पर ईमान। माना कि जिस सियासत का खमीर ही ताकत के ताकचों में रखा हो, इस सियासत का ज़मीर आज़ादी मार्च के लिए आज़ाद कैसे हो, इसे किस तरह मान लिया जाए। इस तशवीशनाक सूरत हाल में मगर हुकूमत की हिकमत ये दिखाई दे रही है कि मौलाना के इजहार राय और सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगा दी जाए। बुज़दार साहब को बागी लीगी अरकान से राब्तों की ताज़ भी दे दी गई है। चौधरी बरादरान से पैदर पे मुशावरत का अमल भी जारी है और हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी ये भी दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन कह लीजिए, कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो शुरकाए धरने को अटक का पुल पार ना कर देने पर मुसर है, तो दूसरे सूबे का वजीर आला है वो गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी के एहतजाज में शिरकत के लिए तैयार है। जान की इस फिजा में सवाल सिर्फ एक है कि खतरा किसको किससे है। क्या हुकूमत को खतरा है या पूरे निज़ाम को खतरा है? मौलाना की सियासत खतरे में है या हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातें खतरे में हैं? सवाल ये भी कि सियासत के इस बेयकीनी में दो बड़े उहदों हुकूमत और अपोजिशन में से बका का यकीन किसको है? Nobody can even answer that with certainty। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी अंदलीप अब्बास साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली हैं, PTI से ताल्लुक़ रखती हैं, अताउर रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेहरीन अनवर राजा साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, मरकज़ी रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम के फ़े के। स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू NewsEye। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे आगाज़ करूंगी। एक तो फरमाइएगा, ये डंडे, ये मश्क पूरी, जिस तरह एक पूरा उसका एक मंजरनामा खींचा गया, तस्वीर भी हमने, फुटेजेस भी देखी हैं, ये सर ये तो जंगी माहौल लग रहा है। ये किसके खिलाफ उठ के आ रहे हैं, किस अज़म से आ रहे हैं? ये जज्बा शहादत है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके हवाले से हमारा मौक़िफ़ आवाम तक पहुँच जाता है। ऐसा है कि किसी भी एहतजाज को या जलसे को मुनज़्ज़म करने के लिए दो किस्म की हिफाजती दीवारें ज़रूरी होती हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। एक को कहते हैं ख़ारिजी और एक को कहते हैं दाखिली। हम एक्सटर्नल और इंटरनल कहते हैं। तो हमारा ये नज़म है, और ये नज़म इस लिहाज से है कि हमने अपने दस्तूर के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है, और हमारी दस्तूर जो है वो मंजूर शुदा है पाकिस्तान की अदलिया और इलेक्शन कमीशन से, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। दस्तूर में क्या नाम लिखा है? हम ये अंसार और इस्लाम की ये काम करेगी। बाहर की क्या काम करेंगे मैं बता रहा हूँ। बाहर की जितनी भी कार्रवाई होगी उसकी हिफाजत तो करेगी हमारी पुलिस। अंदर आप यहाँ बैठो या नहीं बैठो, ये जगह वुजू करो या नहीं करो, यहाँ मजमा ख़राब होगा, ये रास्ता है आप छोड़ो, ये पानी पिलाए, इसके लिए हमने
وہ ایک تنظیم چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے رضاکار سالار نام ہے اس کا. اسے نہیں ڈرنا چاہیے. تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک احرار اسلام کے نام سے ایک تنظیم گزری ہے, ان کے پاس رضاکار تھے. ایک خاکسار تحریک تھی, ان کے پاس رضاکار تھے. یہ تبلیغی جماعت کے پاس رضاکار ہوتے ہیں. ان کے اجتماع میں جایا جائے تو ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, جی یہاں پانی نہیں گرا اور نقصان ہوگا, یہ ہے. یہ اس طرح کی معصوم سی چیز ہے. تشدد والے لوگ ہم نہیں ہیں. یہ رضاکار کس حد تک جا سکتے ہیں اپنے امیر کے لیے سر؟ نہیں, ویسے تو کارکن کس حد تک جا سکتا ہے, یہ تو وہی بات ہے نا. میں آپ کے حوالے سے ان تک یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم نے 1857 میں بندوق چھوڑی, تشدد نہیں کریں گے. ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, نظروں سے گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ اندلیب بی بی, یہ مولانا صاحب کی پریس ٹاک پر بھی پابندی لگ رہی ہے. پہلی آپ کو لگ رہا ہے آپ کی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. I will ask you کہ اس کی لیگل بیکنگ کیا ہے, مگر ٹو بگن ود یہ فوٹیجز ہوں, اونٹوں پہ سوار ہوں, کشتیوں پہ سوار ہوں, ڈنڈے ہاتھ میں ہوں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشق کا حصہ ہے, جو ان کے اپنے چارٹر کہہ لیجئے ود ان دا جماعت, وہ اس کا حصہ ہے. مگر کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے اس سے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر یہ مشق کر لی جدھر کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے چڑیا بھی پر نہیں مار سکے گی, میں وعدہ کرتا ہوں کوئی ادھر سے نکلے گا نہیں. سو ایک وزیر اعلیٰ کا یہ عزم ہے جو متنبع کر رہا ہے, دوسری طرف ایک ہزاروں کا مجمع ہے 10,000 جو چلیں کہہ لیجئے جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے پرامن ہیں, ڈنڈوں سے نہ ڈریے, مگر بہرحال ہاتھ میں ڈنڈے ہیں. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں بی بی؟ ڈو یو ریئلائز کہ زندگی جان مال کا تحفظ ذمہ داری بھارا اینڈ آف دا ڈے آپ کی ہے, حکومت کی ہے؟ مہر, یہ تو جو ہے نا احتجاج, وہ تو ایک جمہوری حق سب کا ہوتا ہے, اور چاہے یہ دھرنا ہو, لانگ مارچ ہو, شارٹ مارچ ہو, کارنر میٹنگ ہو, یہ تو سب کا ایک حق ہے, رائٹ ہے. لیکن اس کو اگر آپ ایک دہشت گردی کی فضا قائم کرنے کے لیے, بلیک میلنگ کے لیے یوز کریں, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اینٹی اسٹیٹ بھی ہے اور اینٹی پبلک بھی ہے اور قابل گرفت بھی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو اندلیب صاحبہ قطع کلامی معاف, اگر یہ سب کچھ اینٹی اسٹیٹ ہے اور غیر آئینی ہے تو میڈیا پہ پابندی, اظہار رائے کے اوپر پابندی آئین کی کون سی شک میں ہے؟ آپ اگر میرا پورا جواب نہیں سنیں گی تو پہلے آپ جتنے سوال کرنے کر لیں, میرا جواب پورا مکمل نہیں ہوا. نہیں یہی سوال ہے, جواب بتائیے. اچھا, اب یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو مسئلہ کیا ہے کہ ایک زمانے میں یہی چیز ہوئی تھی بے نظیر کے خلاف کہ جی وہ عورت کیوں کھڑی ہو رہی ہے پرائم منسٹر, ہم اس کو نہیں مانتے, نہیں مانیں گے, ہم دھرنا کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بے نظیر نے بلایا اور نوازشیں کر دی, حلوے دے دیے, پیسے دے دیے, وزارتیں دے دی, سب کچھ دے دیا. وہی بے نظیر صد بسم اللہ. اس کے بعد آپ کو یاد ہے MMA کی طرف ہی آئے, انہوں نے یہی پکچرز دیے, انہوں نے یہی دھمکیاں دی کہ جی ہم نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے. این پیٹرسن, اور جا کے این پیٹرسن کو یہی ڈنڈے دکھائیں ذرا. این پیٹرسن نے وکی لیکس میں, اور وہ آپ سب نے پڑھ کے سنایا, ایک چینل نے جس میں مولانا نے ڈنر کیا اور کہا کہ جی مائی ووٹس آر فار سیل. اس نے اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے اس کی کہ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے خرید لیں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, ان سب کو چھوڑ دیں. اچھا, اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ تو ان کی پرانی ہسٹری ہے. اب یہی ٹیکنیک ہمارے ساتھ جب یوز کرتے ہیں تو ہم تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جس انٹینشن سے آ رہے ہیں اور آپ سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں کہ ڈنڈے تیار کر رہے ہیں, تو اگر آپ ڈنڈے تیار کر رہے ہیں تو جو ڈنڈوں کا آئین میں ایک قانون میں جو کچھ ہوگا وہ پھر وہی ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا مسئلہ ان کو کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم نے مدارس کو تمام کو رجسٹر کر کے یہ جو بچے ہیں جن کے بیسس پہ یہ ظلم کر کے یہ سارا کرتے ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, جرنیل بنے, جج بنے. اگر وہ بن گئے تو مولانا کو الٹا پڑ جائیں گے. مولانا کو پتا ہے کہ ان کی نہ اسمبلی میں اب کچھ ہے, اسمبلی کے باہر بھی ختم ہو جانی ہے. ان کو سب سے بڑا ڈینجر یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے یہ آگے نہ بڑھ جائیں. اور تیسری بات, یہ جو 2 جماعتیں ہیں بالکل کرپلڈ ہیں, پیپلز پارٹی اور PMLN, یہ تو جلسے کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے ان کو آفر کیا ہوا ہے کہ جلسہ کر لے, میں کرتا ہوں, آپ ساتھ آ جائیں, اور 20 کروڑ روپیہ جو سارا میڈیا
کہہ رہا ہے کہ جی 20 کروڑ لاجسٹکس کا انہوں نے زرداری صاحب سے لیا اور پتہ نہیں کتنا لیا ہے. وہ اب چندہ میکنگ ایک فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹی کہاں سے کریں؟ آپ ان کی مجبوری دیکھیں, ان سے ہمدردی کریں. چلیں اگر مان بھی لیا جائے نظیر صاحبہ ان باتوں کو, اگر مان بھی لیا میڈیا پر پابندی, میڈیا ٹھیک ہے میڈیا پر پابندی, ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ کہ پریس کانفرنس نہ مولانا کی چلے, اس سے پہلے دے برادر زرداری صاحب, مریم, چلیں ارسپیکٹو ان کو چھوڑ دیں. مولانا نے تو he doesn't have any criminal offense again ہے نا, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. آپ لوگ کس بیسس کے اوپر ہمیں بتا رہے ہیں, یا پیمرا کو انسٹرکشنز حکومت دی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا چلاؤ, اس کا نہ چلاؤ, اس کو بلیک آؤٹ کر دو. جو 126 دن میڈیا کے اوپر 20-20 گھنٹے ٹرانسمیشنز جماعت نے انجوائے کی ہیں ہم سے, وہ کیسے کر رہی ہے؟ 126 دن اگر انہوں نے دکھایا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں اپنے ویڈیوز میں. اگر آپ نے خادم حسین رضوی کو بین کیا تھا اور آپ سارے مل کے کہہ رہے تھے کہ ان کو بین کرنا ہے, ابھی کہ وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ میں بندے اکٹھے کر لوں گا, انہوں نے کیا بھی. تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ اینٹی سٹیٹ ہے, اٹھ کے ڈنڈے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم RSS کی, وہ جو آپ اس طرح کی ویڈیوز کس کی دیکھ رہے ہیں, آپ مودی کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی RSS کی تیاری ہو رہی ہے, ٹرین ہو رہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس طرح کے لوگوں کو, چاہے وہ الطاف حسین ہو چاہے فضل الرحمان ہو, بالکل نہیں اجازت دینی چاہیے. یعنی کہ فیصلہ, اس سے پہلے میں دوسرے گیسٹوں پہ جاؤں, اگر آپ مفتی صاحب جواب دینا چاہیں, لگتا ہے حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا, جیسے آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ یہ ناجائز ہیں, انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ اتنی پولرائز سچویشن کے اندر مجھے کوئی درمیانی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. میں عرض کرتا ہوں نا, ایک تو انہوں نے بے نظیر کی بات کی, یہ ہم نہیں تھے. جماعت اسلامی عورتوں کی حکمرانی کے حوالے سے بات کی, مگر سیکورٹی رسٹ بہرحال قرار دیا. ان کی بے خبری ہے نا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. نہیں بے خبری ویکی لیکس نہیں کی ہے, بات انہوں نے کی ہے تو وہ تو ایسا ہے کہ ویکی لیکس تو کوئی یہودی ہے, ہم اس کی بات سے کیا کریں, اپنی بات کریں. انہوں نے کہا کہ بچے کو مدرسے, کل تو مدرسے کے بچے نہیں 10,000 تھے, اور وہاں تھے جس نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا, تو آپ اندازہ لگائیں. 20 کروڑ کی بات جو انہوں نے کی یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ غلط ہے. الزام نہ لگائیں آپ, بازاری میڈیا کو کھول دیں. اگر پیمرا کے چیئرمین نے آپ کی مرضی کے بغیر, درمیان میں نہ بولیں بی بی, اگر آپ پیمرا کے چیئرمین نے آپ کی مرضی کے بغیر کیا ہے, تبدیل کر دیں, آپ کے پاس اختیار ہے نا, تو معلوم ہو جائے گا. یہ ہے بوکلاٹ. مہر ایسا ہے, یہ اترتا ہوا چہرہ, دھڑکتا ہوا دل, پھسلتی ہوئی زبانیں, کانپتی ہوئے پاؤں, یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے, ان سے کوئی چیز جانے والی ہے. ہم نے کہا جی آپ کو تو ایک وزارت چاہیے, آپ کی سیاست ہم ختم کر دیں گے. آج ہم مرکزی نگاہ ہیں, اور ہم نے کہا جی آپ کو ایک وزارت دے دیں گے, آپ تو مان لیں گے نا. تو پھر کیا ہوا, کس کس کو بھیجا آپ نے وہ داڑھی کیوں پکڑی. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ مولانا کو سیٹ نہیں ملی, تو ہم تحریکی لوگ ہیں, ہم انقلابی لوگ ہیں. ہمیں اگر جج کیا جائے, اسٹڈی کیا جائے, تو 1832 سے جج کیا جائے. اس وقت ہمارا نام شہدائے بالاکوٹ تھا, پھر ہمارا نام انگریز کو معلوم ہے. یاغستان کا جہاد ہم نے کیا. میں اس پہ آ رہا ہوں. ہم نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وزارت کرسی چھوڑی ہے. ہم نے بھٹو کے خلاف تاریخ چلائی ہے, ایوب خان کے خلاف, ضیاء الحق کے خلاف MRD چلائی ہے, مشرف کا مقابلہ کیا. کیسی باتیں کرتے ہو کہ ہمیں سیٹ نہیں ملی تو آسمان آ گیا. ہم تحریک انقلابی لوگ ہیں, ہمیں آنے دیجئے. میں عمران صاحب کا ہم مہمان ہیں, وہ ہمارا میزبان ہے. اس نے خود کہا ہے کہ بھئی آپ آؤ, اتنے لوگ جمع کرو, ہم آپ کو راستہ دیں گے, میں چلا جاؤں گا, میں آپ کو پانی پلاؤں گا, میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا, میں کنٹینر دوں گا. سب سے پہلے اخلاقی جرات کو عمران یہ اعلان تو کرے کہ میں اپنے اعلان واپس لیتا ہوں. ہم تو ان کے دعوت پہ آ رہے ہیں. جن لوگوں کو دعوت پہ بلایا جا رہا ہے, ان سے یہ ڈر کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ کوئی بات تو ہے نا. مجھے عطا طارر صاحب ایک بات بتائیے, اب یہ تو طے ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب نے بہرحال سسٹم کو نہ کہیے تو آپ کی سیاسی جماعتوں کو جو ہے ضرور ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. PMLN کا اندرونی اختلاف بھی سامنے آ گیا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو 2 بیانیوں کے اوپر 2 کشتیوں پہ سوار وہ دکھائی دے رہے ہیں واضح طور پہ. حتیٰ کہ ایون اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے مولانا صاحب نے جو کامنٹ کیا ان کو بھی ذرا ششپنج میں ڈالا. ہمارا مشاورتی اجلاس تھا, اور ہم نے اس میں طے یہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کے خط کی روشنی کے اندر ہم نے آج اپنی حکمت عملی طے کی ہے. اور میں آفیشلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے پرسوں,
اور پرسوں جو ملاقات ہوگی اس کے اندر باضابطہ اعلان جو ہے ہماری طرف سے کیا جائے گا. بٹ یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب 31 اکتوبر کو آپ کو اسلام آباد میں وہاں جلسہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، شرکت جو ہے اس کی وہ کس قسم کی شرکت ہے؟ آزادی مارچ میں شرکت ہے؟ شہر شہر سے آپ کے کارکنان ان کا ساتھ دیں گے یا اس شرکت کے اندر دھرنا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ شرکت کو ذرا ڈیفائن تو کیجئے. اس میں جو تقریباً 3.5 گھنٹے ہماری میٹنگ جاری رہی اور میاں نواز شریف نے جو پلان ہمیں دیا تھا خط کے اندر، اس کے مطابق شرکت کی حکمت عملی جو طے کی گئی ہے وہ بہتر ہوگا کہ صدر جماعت پرسوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا باضابطہ اعلان کریں گے. اور ایک تو بات طے ہے کہ جو پاور شو ہونا ہے 31 کو، اس میں ہمارے پوری تنظیمیں، بلکہ کل آپ دیکھیں گے کہ ہماری پنجاب کی اسپیشلی تنظیم کے اندر نئی تنظیم بھی لائی جا رہی ہے ڈویژنل ٹیئرز کے اوپر، اور میس موبلائزیشن بھی کی جائے گی. اور جو باقی معاملات ہیں ود ریگارڈ ٹو جو شرکت کی حکمت عملی ہے، وہ صدر جماعت اس کا باضابطہ اعلان کریں گے. تو ڈویژن یعنی کہ دھرنے میں بیٹھنا جو ہے وہ آپ لوگوں نے خارج الامکان نہیں کیا. وہ پرسوں صدر جان کریں گے اور یہ ڈویژن کسی قسم کی نہیں ہے. اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی. میں آپ سے سر پوچھ رہی ہوں کہ is it still a possibility to be part of the sit-in or not؟ اس کا امکان موجود ہے، مگر اس پہ واضح موقف جو ہے وہ پرسوں ملاقات کے بعد جو ہے وہ جوائنٹلی پریس بریفنگ. اوکے میری ننور راجہ صاحبہ، کیا دھرنے میں بیٹھنے کا امکان پیپلز پارٹی کا بھی ہے؟ بلاول نے آج اپنی خود حکومت مخالف تحریک کا تو اعلان کر دیا ہے جو اگلے ہفتے سے جس کا آغاز ہوگا. کیا وہ الٹیمیٹلی آ کے آزادی مارچ میں ہی ضم ہوگی؟ ان کے ساتھ ہی آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ آپ کا خیبر پختونخوا کا جو پیپلز پارٹی کا چیپٹر ہے وہ تو اس کارکن کو نہ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا شاید. ہماری جو اطلاعات ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے حصہ بننا ہی بننا ہے مولانا کی اس آزادی مارچ کا. آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ دھرنے میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آزادی مارچ میں ضم ہوگا آپ کا اگلے ہفتے کا جو پورا ایک سلسلہ چلے گا یا وہ علیحدہ چلے گا، پیرلل چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم. یا قادر ہو یا نافع ہو. شکریہ مہر. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت سے پارلیمنٹ میں آنا اور جمہوریت سے پارلیمنٹ سے جانے پہ یقین رکھتی ہے. اور آج جو یہ آزادی مارچ کی بات ہو رہی ہے تو بڑا کلیئرلی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اخلاقی طور پر اور جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی مولانا صاحب کو، ہم ساتھ ہوں گے. اور جہاں تک ساتھ چلنے کی بات ہے تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر جب یہ سندھ سے نکلیں گے اور جس بھی صوبے سے نکلیں گے وہاں کی جو تنظیم ہوگی وہ پھر ان کو جس طرح کی بھی سپورٹ یہ چاہیں گے. نہیں بی اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ ساتھ ہونا عملاً افرادی طور پہ ساتھ ہونے کے برابر نہیں ہے. مجھے بتائیے سندھ سے جو تحریک سٹارٹ ہوگی وہ عملاً افرادی قوت کے ساتھ اسلام آباد میں ان کے ساتھ پوری شرکت کرے گی؟ کس طریقے سے کرے گی اور دھرنے کا حصہ بنے گی کہ نہیں؟ 13 دن رہ گئے ہیں آپ کے 27 اکتوبر کے اندر، مگر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ لوگ موقع دیے جا رہے ہیں. دلیپ بی بی نے رینٹ جلسہ کہہ دیا آپ کو. مہر دیکھیے، جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے تو یہ دھرنا بھی کسی ٹی وی کے اینکر نے اس کو دھرنا کا ایک آزادی مارچ ہے جو ہم سمجھ سکیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی. یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، خبر نہیں ہے. بی بی عطا اور رحمان سمیت کہہ چکے ہیں ہم سٹ ان کر رہے ہیں. 40 دن کا اعلان ہو چکا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر، مجھے صحیح کیجئے، میں غلط کہہ رہی ہوں نہیں کہہ رہی؟ بی بی بات سنیں نا آپ. یہ کنفیوژن کیا ہے کہ میڈیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آزادی مارچ کا تعلق ہے تو ہم آزادی مارچ میں ضرور ساتھ ہیں. اور آپ اپنی کنفیوژن میڈیا کے متھے نہ لگائیں نا. شامل ہوں گے، ہمارے لوگ شامل ہوں گے. اور جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے اس پہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے اور جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ ضرور اس میں شامل ہوگی. ابھی تک یہ فیصلہ ہے اور میں یہ بڑا کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور جہاں تک اخلاقی بات ہے، کہیں نہ کچھ نہ کچھ تو کلیئرٹی نہیں ہے، یا پھر عدم اعتماد ہے، یا نیتوں کا کے اوپر پورا ٹرسٹ نہیں ہے. کوئی تو کچھ ہے جس کا فقدان ہے. بیوی ورنہ دھڑے سے دو ٹوک اعلان کیوں نہیں کیے جا رہے؟ دھرنے کو جو ایک آزادی کا دھرنا ہے، جو پاکستان کی عوام اس وقت رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، پیٹ رہی ہے، معاشی قتل ہو رہا ہے، جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے، تو پھر ایک احتجاجاً پرامن دھرنے کی جو بات
بات کی جا رہی ہے وہ دھرنا غلط ہے, آزادی مارچ کی بات ہے, تو اس آزادی مارچ میں پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے ایک حد تک. اچھا ایک سے رک جائیے, let me get some clarity. مفتی صاحب یہ دھرنا ہے یا فقط مارچ ہے اور واپس جانا ہے؟ کیونکہ اگر مارچ ہے, میں عرض کرتا ہوں یہ ایک احتجاجی تحریک ہے جس کا آخری خاتمہ عمران خان کی حکومت کی تحلیل تک ہے. لے جی آپ نے بھی بند گلی میں اپنے آپ کو ڈال لیا. نہیں بند نہیں ہے, کچھ کارڈ ہم نہیں شو کر رہے نا. ہاں مسئلہ یہی ہے, اس لیے نہیں شو کر رہے اپنے کہ allies ہمارا کو بھی مقابلے نہیں میں کر رہے, حکومت ہے نا. opposition کو بھی نہیں کر رہے جو آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہ رہے وہ ہیں. ہمارے ساتھ کلیئر ہے. نہیں کلیئر اور یہ ہمارے منہ میں واقعی یہ مہرین بی بی نے ٹھیک کہا ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا, مہرین بی بی نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ یہ ہمارے منہ میں صحافی نے ڈالا ہوا ہے کہ تم دھرنا ہے, احتجاجی مار ہے. یہ ایک ایسی احتجاجی تحریک ہے جس کے نتیجے میں عمران خان گھر چلے جائیں گے. بس اب آپ اسے جو بھی نام دے دیں. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال میں آپ نے بات کی جواب دے دوں. سوال سن لیں سر, آپ جو پتے دکھا رہے ہیں نا وہ بڑے کلیئر ہیں کہ بھئی چلو عمران خان استعفیٰ دے, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں, نئے الیکشنز ہوں, یہ پتے دکھائی دینے والے ہیں. جو آپ نہیں دکھا رہے نا سر, وہ پتے ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنا پاپولیرٹی گراف انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب مولانا صاحب یہ ہمارے پاس خبر آتی ہے نا کہ خلائف مخلوق سے غلطی ہوئی تو تسلیم کر لے اور نئے انتخابات کرائے جائیں, تو فضل الرحمان صاحب جو غلطی کا مداوع ہیں وہ کس صورت میں چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس سسٹم کا حصہ دیکھ کے, اسمبلیوں کے اندر دیکھ کے مداوع ہو جائے گا اس غلطی کا, یا پھر یہ فقط خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے؟ عوام کی بنیادی اور پیدائشی حق ہے کہ اس کو حق کی حکمرانی سے محروم نہ کیا جائے. اگر کوئی جرنیل آتا ہے اور وہ وردی پہن کر آتا ہے تو غلط. نئے ڈاکٹرائن سے وہ کسی کا اچکن کے نیچے وردی پہنتا ہے تو بھی غلط ہے. میں اچکن کو مانتا ہوں, میں وردی کو نہیں مانتا. یہ کون سی ڈاکٹرائن ہے مجھے بتا دیا جائے کہ اچکن ٹھیک ہے اور اچکن کے نیچے وردی ہو, وردی کے نیچے اچکن ہو تو یہ غلط ہے. حق کی حکمرانی سے محروم کیا. عوام کہتے ہیں میرا ووٹ کدھر چلا گیا, ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے, وہ آ کر نہیں پوچھ سکتے کہ میرا مینڈیٹ کدھر ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کریں. آپ عجیب انتقال اقتدار پر ہمیشہ خود ریزی ہوئی ہے. دنیا کی پوری تاریخ دیکھیں نا مہر, یہ انتقال اقتدار میں خود ریزی ہوتی رہی ہے. جنگ عظیم دوم, جنگ عظیم اول, بعد میں لوگ بیٹھے کہ بھئی جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت دے دو, اس کو لوگوں نے تقسیم کیا. لیکن جب آپ اکثریت پر پابندی لگاؤ گے اور اقلیت کو اکثریت بناؤ گے اور عوام کو دور یہ کہو گے کہ یہ جو عوام نے ووٹ دی یہ نہیں گننے بلکہ میرے ووٹ گننے ہیں, پھر تو لوگ نکلیں گے. پھر کون سا راستہ ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. آپ غریب ہوتے سر, پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیسے ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں نا, آپ ان کو غلطی کا آپ نے دیکھا نا, غلطی کا احساس ہو گیا, غلطی کا احساس ہو گیا. اب عوام اپنے ووٹ پوچھنے, یہ سیلیکٹڈ آپ کو اطلاع مولانا صاحب کو کس نے دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی؟ کیونکہ خبر آئی ہے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ غلط تھا, یہ ڈاکٹرائن غلط تھا, اوپر سے ان کی نااہلی بھی آ گئی ہے. ان کو غلطی کا احساس ہو گیا مولانا صاحب کے. مولانا صاحب کو نہیں, ان لوگوں کو جو نے غلط کیا انہوں نے غلطی کا احساس کیا. آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے مولانا صاحب کو ملاقات کے بعد پتہ لگا, چیف عوامی سٹاف کے بعد. میں عرض کرتا ہوں, دیکھو آپ یہ تو نہ پوچھو, تو کیا پوچھو, یہ ضرور پوچھو کہ ان کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا مارچ ہے اور اس سے تمام ادارے بھی انشاءاللہ جبر سے خالی ہو جائیں گے اور عوام کو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. نہیں کس طرح پڑے گا؟ نہیں میں اندلیب کا موقف لیں, ہمارا تو لیکن ہماری اطلاعات ابھی بھی ہیں کہ وہ ہماری اطلاعات. دیکھو مہر, عوام سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, یہ محب وطن بھی ہیں, آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. ان کو اتنا حق نہیں دیتے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو حکمران کون ہے. دیکھیں یہ مشرقی پاکستان کا جو واقعہ ہوا, نہیں لوگوں کو بھی سمجھنے کا موقع دیں. مشرقی پاکستان کا واقعہ کیوں پیش حاکم بدان کہ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا. کیا کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں احساس ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو, مداوا کیا کریں؟ عرض یہ کہ ہمارے مارچ آ جائے گا, یہ حکومت چلی جائے گی, نئے الیکشن ہو جائے گے, عوام حکومت کو نکالنے میں آپ کی مدد کریں گے؟ نہیں, یہ کسی محمد کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان کی مدد کی نہیں ضرورت. اگر وہ غیر جانبدار رہتے ہیں نا, یہی ہماری مدد ہے, ہماری کوئی مدد ضرورت نہیں. اور ہم نے جب عوام کو یہ حق دے دیا نا مہر کہ اپنے لیے حکمران منتخب کرو, تو یہ ازالہ ہو گیا. احساس سے تو مداوا نہیں ہوتا نا سر. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں, کوئی چیزیں تو آنے والی ہیں, کبھی آپ کو لکھ کے یہ بتایا کوئی چیز تو آنے والی ہے نا. دیکھو پیپلز پارٹی والے, مسلم لیگ والے سب ایک پیج پر ہیں. ڈکٹیٹر اس ملک میں 11 سال گزار گئے, احساس نہیں ہوا.
मुफ्ती साहब, तो आप कह रहे हैं कि एहसास भी हो गया, ये आपकी खबर है, और अब आप कह रहे हैं मदावा खामोशी, यानी कि आपका रास्ता पार करके होगा। ये मदावा है, और मैं तो बल्कि कहती हूँ ये आजादी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कान खड़े हो जाने चाहिए, एक वक्फा ले लें, क्योंकि इशारे का भी मिल गया तो दूर हो जाएंगे इस पूरी तहरीक से, बिलावल साहब का कहना था। तो ये मदावा बाकी एहसास हो जाने से हो गया है, बकौल मुफ्ती साहब इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया है। मौलाना साहब कहते हैं कि उनसे गलती हुई है, इसका तस्दीक कर रहे हैं मुफ्ती साहब भी, और कह रहे हैं ये एहसास ही काफ़ी है हमारे लिए, बाकी काम हम कर लेंगे। तो ये बहरहाल मुझे लगता है कि बड़े पते की बात है, वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। दिलीप अब्बास साहिबा, ये एहसास हो गया एस्टैब्लिशमेंट को कि गलती की आपको लाके, और इसका मदावा करेंगे रास्ता हमवार करके मौलाना साहब का, उनको इधर अनइंटरप्टेड आने दिया जाएगा, रुकावटें नहीं होंगी, और एक न्यूट्रलिटी का भी जिक्र करते हैं मौलाना साहब की, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रलिटी के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहती है। तो ये तो भी बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा आपकी हुकूमत के लिए। इनके लिए इससे क्या क्या मसला क्रिएट होता है वो तो आप समझ गई होंगी। चले जी, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि खलाई मखलूक से ये ज़मीनी मखलूक के पास पहुँच गए हैं, वरना पहले तो ये अपने वो जो पहले रेंट बॉडी और रेंट जलसे वाले जिनको ये बेचते हैं, वो उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ। तो चले, इनको भी एहसास हो गया तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इनको तो परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब ये कोई नून लीग है कि कहें कि जी डेंगू आ गया है, या सादिक कह रहे हैं मच्छर आ गए हैं, बाद में नवंबर में जाएंगे, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मेरी कमर में दर्द है, मैं तो नहीं लीड कर सकता। ये तो इनको तो चाहिए किसी की मदद के बगैर, क्योंकि देखें जब आप जिद्दोजहद करने निकलते हैं तो रेजिस्टेंस तो आती है और तभी मूवमेंट बनती है। मुझे नहीं मारा था इन्होंने, गोलियां मारी, इन्होंने कैद किया बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये तो होता है जब आप निकलते हैं। ये तो दुनिया की कोई मूवमेंट नहीं होती जिसमें आप ना रोके जाएं। आप भरोसा कर रही हैं मौलाना साहब की इस बात पे कि अपना एहसास कर लिया गलती का इस्टेब्लिशमेंट ने? मैं कहती हूँ मौलाना ये बयान आपको कैसा लगा? मौलाना साहब की अपनी फैमिली उन पे भरोसा ना करे, क्योंकि मौलाना साहब का पूरा रिकॉर्ड अगर आप तारीख उठा के देख लें तो इधर लेफ्ट उधर राइट, कभी शुमाल कभी जनूब, और बीच में एक कॉमन चीज़ होती है कि जी डील करें और डील पे सेटल करें, कोई वजारतें दे दें, कोई मराहतें दे दें, कोई 22 नंबर का बंगला दे दें, कोई आप कुछ दे दें। इस दफा चूंकि अच्छा, तो आपको भरोसा नहीं, यानी कि आपको अपनी इदारों से मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग और बैकिंग और हमायत का पूरा यकीन है? मुझे अपने इदारों का कानून और आइन की तरफ से पूरा साथ देना और उस पर अमल करने का पूरा यकीन। ये मेरीना राजा साहिबा, ये तो बड़ा मसला पड़ जाएगा अगर इस बात को आप मजीद एक्सप्लोर करें। मौलाना की हवाले से खबर आई, उसकी तस्दीक हो रही है, उस हवाले से बात कर रहे हैं उनके कारकुनान इस्टेब्लिशमेंट के किरदार, एहसासात, न्यूट्रलिटी के दावों के हवाले से। तो ये तो एक तरीके से इसको इशारा भी देखा जा सकता है कि भाई हमें एहसास हो गया, आप चलिए, तो इशारे का इशारा भी मिल गया तो हम लोग साथ नहीं देंगे। बिलावल साहब के इस बयान का क्या होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था महर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जमात है, बीबी साहिबा ने जमहूरियत के लिए जान दी। पिछले साहब आप देखें कि, और हम जमहूरी इक़दार को, जमहूरी तौर तरीकों को किसी तरह नहीं छोड़ सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी हर इदारे को अपने एम्बिट में रह के काम करना है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है। और जहाँ तक ताल्लुक इस वक्त पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन का है, तो देखिए महर, ये पीटीआई जब धरने में थे, इन्होंने पीटीवी के ऊपर अटैक किया, इन्होंने जिस तरह जनरल जस्टिस फायज ईसा का भी बयान आप जानती हैं, क्योंकि आप लॉयर भी हैं महरीन बीवी, उन्होंने आज अपना ये भी कहा है कि ये हुकूमत जो है अदलिया को सबसर्विएंट अपने ताबे रखना चाहती है, जजेस को की जबान जो है जबानबंदी करना चाहती है, अपनी मनपसंद फैसले चाहती है। ये बड़ा जी देखिए, बिल्कुल मैं वो तो उन्होंने कह दिया। मैं तो आपको आज उन्होंने वो बात की है, मैं आपको पास्ट में थोड़ा सा लेके जाऊं कि जिस तरह इन्होंने
जंगला तोड़ा था सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरह फिर जब तारुल कादरी साहब के जो 14 कत्ल हुए पीएमएलएन चढ़ दौड़ी थी सुप्रीम कोर्ट पे, मेरीन बीबी, कैसे नहीं इन्होंने भी भी अटैक जंगले किया तोड़े। सुप्रीम कोर्ट पे। नहीं अटैक नहीं, इन्होंने भी जंगले तोड़े थे, चाहे वो इनके कजन ने तोड़े थे या इन्होंने तोड़े थे। और जब इन्होंने कॉल दी थी इमरान खान साहब ने, तो पुशअप्स निकाल रहे थे। देखिए आज तो ये तय है, आज तक तो ये तय है महर कि एक पुरअमन मार्च होने जा रहा है, और वो भी आवाम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्लियामेंट को रहना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बिलीव करती है। प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहे हैं और होते रहेंगे। आपने इसी पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान का मसला तो हल होता नहीं है। जस्टिस साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला को इस पार्लियामेंट भेजना होता है। आप अभी भी मुतवक्के, बिल्कुल मैं ये समझ कह रही हूँ ना, इस पार्लियामेंट से ये मामला हल होना चाहिए, और नैब का जो स्ट्रक्चर है उसका मामला भी इस पार्लियामेंट से हल होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ ना मेरी फौज, मेहरा, जब मैं कहता हूँ मेरी फौज और आप कहती हैं मेरी फौज, तो अपनाइयत हमारी मुश्तरक हो गई है। ये फौज इन दोनों फरीक के दरमियान अब वो फरीक नहीं होगी, बल्कि वो दोनों को एक ही निगाह से देखेगी। ये है हमारे फौज का असल किरदार, और हम यही उम्मीद रखते हैं। जी मेरीन बीबी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जल्दी से बताइए, मैं इसको रैप अप करूं, बिकॉज इस पूरे इशू में जी देखिए आपका बिल्कुल एक बड़ा जायज कंसर्न है, और सवाल भी बड़ा जायज है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है जो मजहब का कार्ड नहीं खेलती और जो समझती है कि मजहब का कार्ड नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, चाहे इमरान खान साहब की तरफ से हो, जैसे वो मदीना की रियासत की बात करके अवाम पे जो इस वक्त जुल्म ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर है महर इस बात पे कि जमहूरी अंदाज से, जमहूरी तरीके से जितना भी इस पॉलिटिकल पुरअमन मार्च का हम साथ दे सकेंगे। ये आपका क्लियर होना और एक्चुअली हालात जमीन पे इतने तजब्जुब का शिकार हो जाएं या इतनी बेचैनी फैल जाए कि अल्लाह माफ करे पूरा सिस्टम खतरे में हो, इन दोनों चीजों में फर्क है। जिम्मेदारी कौन लेगा? मौलाना साहब जिम्मेदारी लेंगे अगर सिस्टम रैप अप हो गया, अगर फौज आ गई, आपकी जिम्मेदारी होगी सर? मैंने बोलना है जी मेरी ने नहीं बोलना, नहीं आपने बोलना है। आप बताइए जिम्मेदारी किसकी होगी? खैर मैं इस सवाल से इसलिए नहीं डरता ना कि मैं इसको नीम फौजी गवर्नमेंट समझता हूँ, इमरान खान की गवर्नमेंट को। मैं इसके इलेक्शन को गलत समझता हूँ, तो जब इलेक्शन गलत समझता हूँ तो एक नाजायज वजीर आजम बैठा हुआ है। नीम फौजी गवर्नमेंट। मैं अर्ज करता हूँ, मेरे लिए ये कोई बात नहीं कि वर्दी वाला बैठा हो या वर्दी अचकन के नीचे वर्दी हो, ये दोनों एक चीजें हैं। अवाम दोनों के साथ नहीं है, मैं अवाम की बात करता हूँ। अगर इमरान खान हमारे मुताबिक हट जमहूरी कैसे होगी सर, जिसमें वो अवाम वोट देंगे और फौज उसमें मुदाखलत नहीं करेगी, ये तो हमारे मुतालबात से में कभी कोई जमहूरी हुकूमत आई नहीं है बकौल आपके। मैं अर्ज करता हूँ गलती थोड़ी बहुत होती है, यहाँ तो पूरी दाल काली है ना मेहर, पहले थोड़ी तो दाल में काला होता था। सर आप जिस हुकूमत का हिस्सा थे बकौल आप कमाल है, हम जिसका हिस्सा थे उसमें दाल में काला काला था। जिस हुकूमत का हिस्सा थे, आप किसको बचा रही हो? मेरी बात किसको बचा रही हो? किसी को नहीं बचा रही, आईना दिखाना चाह रही हूं। क्यों नहीं? मैं आईना नहीं दिखाता हूं, का हिस्सा थे मुफ्ती साहब, उस हुकूमत ने बकौल मौलाना साहब ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था हुकूमत से पूछे बगैर। दाल में काला था, यहाँ पूरी दाल काली है। मौलाना साहब इन्होंने क्या इमरान ने सवाल कर दिया। मैं अर्ज ये करता हूँ, अगर इन्होंने इमरान को हटाया, मैं आपको दरमियान की बात बताता हूँ, अगर इमरान को हटा दिया हमारी 25 बिल्कुल गलत है, इनका आना बिल्कुल गलत है। इनका आना अगर ठीक होगा तो मुझे आप बता दें। नहीं कतई ऐसा नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। आप जेली हो, आप सिलेक्टेड हो, आप जुर्लू से आए, जुर्लू से, ये क्यों आप बर्दाश्त नहीं करते? अवाम पर मुसल्लत हो गए हो। अगर हमारा रास्ता नहीं रोका हम पुरअमन रहेंगे, और अगर रास्ता रोकेंगे तो हम इंचे से लोगे बस। इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कि वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे। एक सेकंड, वो आप देख रहे हैं ना, वो उठ के चली गई हैं। करम करोगे, करम करेंगे, सतम करोगे, सतम करेंगे। हम आदमी हैं, उनके जैसे जो वो करेंगे वो हम करेंगे। तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह गया? तो ये फर्क रह गया जो इनको मजबूर करना है ना। वो कुर्सी छोड़ के चली गई हैं और ये कुछ नहीं होता, आई डोंट माइंड, वो उनका हक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इवन दो सर आप
یہ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ کے کالیگز کے اوپر گولیاں چل چکی ہیں, آپ کے کالیگز کو شہید کر دیا گیا ہے, آپ کے کالیگز کے اوپر سر کیا کیا نہیں ہوا ادھر ہیٹ سپیچ کے اندر مذہب کے نام کے اوپر, آپ ابھی بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس ایشو کو. اسلام خطرے میں ہے. نہیں, غلط کو غلط نہیں کہنا چاہیے. نہیں, مگر آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وضو کس طرح کیا ہے سر, یہ غلط بات ہے. ایک آدمی جمہوریت سے نہیں آتا تو غلط نہیں ہے. آپ یہ ضرور کہیں کہ اس کا مینڈیٹ غلط ہو سکتا ہے, مگر آپ اس کے عقیدے کے اوپر اٹیک کیسے کر سکتے ہیں, اس کی پریکٹس پہ کیسے اٹیک کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جو آدمی وضو کرے گا تو پاک پانی سے کرے گا, یہ کون سی بری بات ہے. ان کا مینڈیٹ غلط ہے, لوگ اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہوا پوچھنے کے لیے آئے ہیں, اس میں کیا مشکل. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ اس پوری بحث میں آنے والے دنوں میں جو دھرنا بھی خیر سے ہوگا, اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. اگر ایک بڑی کیجولٹی ہوئی ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہے جو سب سے بڑی کیجولٹی رہی ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو جانے سے پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیجئے, بیکاز آج 71 دن ہو چکے ہیں کہ وہ کرفیو ابھی بھی ادھر نافذ ہے, اور یہ سب سے بڑی کیجولٹی ہے جو ہماری اسکرین ٹائم لوز کر چکا ہے مکمل.